السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ بخاری۔ حضرت محترم، زکوٰۃ نفلی صدقے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت سے ایسے اعمال ہمیں بتلائے ہیں جس میں یا جو عمل کرنے کی وجہ سے صرف ایک شخص کو ثواب ہی نہیں ملتا بلکہ کئی لوگوں کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی وعدہ کیا ہے کہ میں کسی دوسرے کو اس عمل کا ثواب دیتے ہوئے پہلے کے عمل کو کم نہیں کروں گا یا اس کے ثواب میں کمی نہیں کروں گا۔ جو ثواب ایک کو ملے گا وہی ثواب دوسرے کو ملے گا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس میں ایک عمل صدقے کا عمل ہے کہ صدقہ دینا یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ اپنے مال میں سے فرضی صدقے کے علاوہ نفلی صدقہ بھی وہ نکالے۔ تو اس حدیث میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، بخاری کی حدیث نمبر 1441 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، کہ جو عورت اپنے خاوند کے گھر سے یا اپنے کھانے سے کوئی چیز صدقہ دیتی ہے، جس طرح ہمارے گھروں میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہم نے دوپہر کو کھانا کھایا ہوتا ہے اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے، یا رات کا کھانا کھایا ہوتا ہے اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے، تو ہم اس کھانے میں سے جو بچا ہوا ہے وہ ہم کوئی کام کرنے والی آتی ہے یا کوئی کام کرنے والا آتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، یا ہم کھانا کھا رہے ہوں تب بھی وہ آ جاتا ہے تو ہم اس کا حصہ کچھ نکال کے اس کو دے دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت یہ عمل کرتی ہے تو اس کا یہ عمل اور اس کا یہ صدقہ جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کے خاوند کو ملے گا۔ اب عمل تو لڑکی کر رہی ہے یا اس کی بیوی کر رہی ہے یا اس کی بیٹی کر رہی ہے، تو اس کو کس چیز کا ثواب ملے گا؟ خاوند کو کس چیز کا ثواب ملے گا؟ اس کو اس چیز کا ثواب ملے گا کیونکہ کما کے تو وہ لا کے دے رہا ہے، اس کو سامان تو وہ مہیا کر رہا ہے جو اس نے پکایا، یا جو اس کے پاس کوئی خرچہ ہے یا اس کے پاس کوئی مال ہے وہ کس نے دیا؟ اس کے خاوند نے دیا۔ تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت یہ عمل کرتی ہے لیکن اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں یہ صدقے کے طور پہ دے رہی ہوں، یہ عمل نہ ہو یا یہ نیت نہ ہو کہ خاوند گھر پہ نہیں ہے تو اس کا جتنا بھی مال ہے وہ نکال کے سارا بانٹ بوٹ کے خود بھاگ جائے، بلکہ یہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس عورت کی یہ نیت نہ ہو کہ وہ اپنے خاوند کے گھر کو اجاڑے، اس کی نیت ہو صرف اور صرف تھوڑا بہت صدقہ دینے کے لیے، اور وہ یہ عمل بھی اپنے خاوند سے پوچھ کے کرے۔ حالانکہ نفلی روزے بھی اور نفلی صدقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم دیا ہے کہ اپنے خاوند سے پوچھ کے کیا جائے۔ تو جو عورت یہ عمل کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کے خاوند کو بھی دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينقص بعضهم من اجر بعضها شيئا، کہ دونوں کے عمل میں اور دونوں کے اجر میں کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں کمی نہیں کریں گے، دونوں کو برابر برابر ملے گا۔ اور یہاں تک کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خزانچی ہے جس کے پاس مال رکھوایا جاتا ہے، وہ بھی اگر اس میں شامل ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ برابر کا حصہ اور برابر کا ثواب دیں گے۔ کہ کس وجہ سے؟ کہ خزانچی وہ ہے، مال اس کے پاس رکھوایا جاتا ہے تو اس سے لے کر صدقہ دیا جا رہا ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو 3 لوگوں کو اس میں ثواب دیا جا رہا ہے، 3 لوگوں کو اس میں اجر دیا جا رہا ہے، لیکن برابر کا اجر دیا جا رہا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف یہ صدقہ دینے کی وجہ سے۔ نیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو لازمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن مال زیادہ ہے لیکن توفیق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ مال و دولت والا ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتا، آپ کو اس بات کا علم ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے لیے دعا کریں یا اس کو اس بات کو سمجھایا جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کوشش کرے کہ صدقہ خیرات کیا کرے، اللہ تعالیٰ اور دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔